مسلم و مسلمات اما بعد ایک مرد مجاہد تھا یا مرد کلندر تھا، فطرت میں تھی چنگیزی وہ سچ میں سکندر تھا۔ آیا جب وہ دنیا میں وہ غلام خزانہ تھا، ساحل ہے دیا جس نے وہ خود تو سمندر تھا۔ ایک وقت گزرتا ہے پر یاد ہے سب کو یہ، ایک وقت گزرتا ہے پر یاد ہے سب کو یہ، پیدا ہوا جب وہ تک ماہ دسمبر تھا۔ ہیرا میں کہوں اس کو یا موتی پکاروں میں، ہیرا میں کہوں اس کو یا موتی پکاروں میں، حق بات تو یہ ہے کہ وہ نایاب ایک گوہر تھا۔ صدر جی وقار اور محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج اس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ 25 دسمبر 1876 کو پونجا جناح کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ شہر کراچی ہے اور والد کا پیشہ تجارت۔ بچے کا نام محمد علی جناح تجویز کیا گیا۔ وقت گزرا تو یہ بچہ بڑا بھی ہوا اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آئے اور وکالت شروع کر دی۔ صدر محترم محمد علی جناح جتنا وقت کا پابند تھا اتنا ہی اصولوں کا، وکالت میں اتنا نام کمایا کہ محمد علی کے دلائل ہر پہ آ کر ہوتے اور وقت کے اتنے پابند کے دیر کرنا گناہ سمجھتے اور اصولوں کے اتنے پابند کہ لوگ تکلیف کرتے، مگر اتنا کچھ ملنے کے باوجود قدرت محمد علی کو کچھ اور بھی دینا چاہتی تھی۔ جی ہاں حاضرین محترم، قدرت محمد علی کو مسلمانوں کو مسیحا بنانا چاہتی تھی، قدرت محمد علی کو ایک آزاد ملت کا بانی بنانا چاہتی تھی، قدرت محمد علی کو قائد اعظم محمد علی جناح بنانا چاہتی تھی۔ اور پھر ہوا بھی کچھ ایسے کہ جب قوم کے مفکرین نے حالات کے طوفان میں مسلمانوں کی کشتی کو ڈولتے دیکھا تو ایک ایسی شخصیت تلاش شروع ہوئی جو محنتی بھی ہو، وقت اور اصولوں کا پابند بھی ہو اور مسلمانوں کا محسن بھی ہو اور ان کا احساس کرنے والا بھی ہو اور مدینے سے رابطہ رکھنے والا بھی ہو، تو سب کے نظریں ایک ایسے شخص پر جاری جسے محمد علی کہا جاتا تھا۔ قسم خدا کی ایک تیری تلاش میں، قسم خدا کی ایک تیری تلاش میں، گلی گلی نگر نگر گیا ہوں میں۔ صدر جی وقار، جب مسلم لیگ کی سربراہی میرے قائد کو پیش کی گئی تو چشم فلک نے دیکھا جو تنظیم مردہ کہلاتی تھی اب وہ زندہ ہو گئی، جس تنظیم کا نظم و نسق کوئی نہ تھا اب وہ ایک منظم تنظیم بن گئی، جس تنظیم کے پلیٹ فارم پر ویرانے ہی ویرانے تھے اب وہاں مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کا شخصیت کا ہی کمال تھا کہ ایک بکھری ہوئی قوم ایک ہی پنجر تلے کھڑے ہو کر یہی نعرہ لگا رہی تھی، ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جا ہے محمد علی جناح، لگتا ہے ٹھیک جا کر نشانے پر جس کا تیر، ایسی گڑی کما ہے محمد علی جناح۔ صدر محترم، وہ محمد علی جو بڑی آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، وکالت میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا اور زندگی کی تمام نعمتیں ان کے گھر کی نگرانی تھی، مگر اب وہ محمد علی نہیں بلکہ قائد اعظم ہے۔ اب وہ ایک وکیل نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کے انسانوں کا، کروڑوں لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اب وہ پونجا جناح کا بیٹا نہیں بلکہ اس قوم کا بابا ہے۔ لہذا میرے قائد نے اپنے نام کو مشقت میں بدل دیا، اپنے نام کو مسلمانوں کی آزادی میں بدل دیا اور ایک آزاد ملت کی جنگ جہاد میں آپ نے نہ نہیں دیکھا، نہ راہ دیکھی، نہ سردی گرمی کی پرواہ کی اور نہ ہی مخالفین کی سازشیں آپ کو روک سکی۔ آپ نے اپنے مضبوط قدم اور پختہ ارادے سے وہ کا دکھایا جسے لوگ دیوانے کا خواب اور مسالے کی باتیں کہتے تھے۔ ایک آزاد ملک پاکستان ہے، پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم ہے، پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم، حقیقت بن گیا دیکھے خواب قائد اعظم، سوال قوم مسلم ہے تمام اقوام عالم سے، کہیں سے لا کر دکھلائے جواب قائد اعظم۔ مگر صدر محترم، وقت کا یہ عظیم قائد اپنے محنت سے تمام اقوام عالم کا حیات میں ڈالنے والا بابا کو 11 ستمبر 1948 کو اپنے حقیقی حالت سے جا ملا اور جاتے جاتے ہمیں یہی سبق دے گئے، کام کام اور کام، ہمیں اپنے عقائد کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی، ہمیں ایمان، اتحاد اور یقین کا پیکر بننا ہوگا تاکہ اقوام عالم کا مقابلہ کر سکے اور اپنے قائد کے مشن کو زندہ رکھ سکے۔ بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کو جو حوال ہوا تیرے بعد۔ شکریہ وسلام۔